آیت نمبر ہے جی آج 23، 24 اور 25 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جنہیں دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب کا، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم یتولی پھر جاتا ہے، فریق منہم ایک فریق ان میں سے، وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک وہ قالو انہوں نے کہا، لن تمسنا النار نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا مگر ایام معدودات چند دن گنتی کے، وغرہم اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما اس چیز نے، کانو کہ تھے وہ، یفترون افترا کرتے، فکیف پس کیا ہوگا، اس وقت، اذا جمعناہم جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ اس دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ووفیت اور پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، صدق اللہ العظیم۔ ذکر ہوا پچھلے سبق میں کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں اور حکموں کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین عرب ہوں، اور زیادہ اشارہ یہودیوں کی طرف تھا کہ یہ اور ان کے بڑے ایسے تھے، یقتلون النبیین بغیر حق اللہ کے نبیوں کو نا حق قتل کرتے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی، ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے ہم نے سنا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظالموں نے ایک دن میں اللہ کے 43 نبیوں کو شہید کیا، اور 170 یا 72 آدمی جو ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے شام کو، ان کو بھی شہید کر ڈالا۔ اتنے جری تھے کہ ناحق لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور اپنے اعمال کو جو کرتوتیں وہ کرتے تھے انہیں اچھا سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں کہ یہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ان اعمال کے بنا پر تو ان کو عذاب ہونا ہے۔
تو پھر ان کو تو اس کی خوشخبری ہونی چاہیے نا، ان کو یہ اچھا سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے اعمال دنیا کے اندر بھی برباد ہیں اور آخرت کے اندر بھی برباد ہیں، اور وہاں نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کے خاص واقعے کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے یہاں 2 واقعے تحریر فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے یہودیوں کے ایک کالج میں چلے گئے، جو ان کی مذہبی عبادت گاہ بھی تھی اور مذہبی ان کا مرکز بھی تھا۔ وہاں جا کر آپ نے ان کو دعوت دی، تو وہاں پر 2 آدمی جو ان کے بڑے تھے وہ ملے۔ ایک تھا حارث بن یزید، ایک نعمان ابن عمر، 2 بندے تھے۔ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تو آپ بھی ان کے دین پر ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب تورات ہے جسے تم پڑھتے ہو اور اس کے علم اور عمل کے مدعی ہو، اس پر ہم اسے پڑھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو لاؤ وہ کتاب، وہ فیصلہ کر دے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے۔ ہم نے تو پڑھا آگے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ یکسو مسلمان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو وہ کتاب نہ لائے، حالانکہ ان کی کتاب تھی، کتاب لانے سے انکاری ہو گئے۔ تو اس واقعے کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو دیکھا نہیں آپ نے کہ جن کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، تاکہ ان کے درمیان جو بات اختلافی آئی کہ کس دین پر ہیں، ابھی دین ابراہیم پر ہیں، وہ یہودی تھے یا کون تھے، تو پھر فیصلہ کیوں نہیں کروایا انہوں نے؟ پھر وہ ایک فریق جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہوئے اعراض کر دیتا ہے، کتاب نہیں لاتے۔ ایک اور واقعہ لکھا تفسیروں میں یہاں، خیبر مدینہ سے 200 میل دور ہے، تو وہاں کے جو یہودی تھے وہاں بڑے طاقتور تھے۔ خیبر کا واقعہ آپ نے سنا۔ ہوا یہ کہ وہاں کے بڑے خاندان کے یعنی ایک مرد اور ایک عورت نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، تو بڑے لوگ جو تھے انہوں نے دبا دیا واقعے کو، لیکن عوام نے شور ڈال دیا، جی ہم غلطی کریں تو ہمیں سزا ملتی ہے، تو یہ بڑوں نے غلطی کی ہے تو ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ پہلے تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، بڑے بڑے لوگ جو ابھی خلائی مخلوق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو کوئی ہلکی پھلکی سزا دے دیں تاکہ عوام کے منہ بند ہو جائیں گے، لیکن عوام نے شور ڈالا۔ انہیں ایک نئی ترکیب سوچی، انہوں نے کہا کہ ہماری تورات کے اندر تو اس گناہ کی سزا جو ہے نا وہ رجم اور سنگسار ہے، پتھر مار مار کے مارنا، اللہ کا قانون ہر کتاب میں ایک ہی رہا۔ تو ایسا کرتے ہیں، مدینہ چلتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں کوئی نرم سزا ہو اس کی، تاکہ ہماری یہ جو بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے وہ سزا سے بچ جائیں، رجم نہ کرنا پڑے ان کو۔ اب وہاں سے یہ کافی سارے لوگ اکٹھے ہو کے تو مدینہ میں آ گئے۔ اکثر لوگ ان کے جو ہے نا وہ اپنے جو منافقین تھے، جن کے ساتھ ان کے روابط تھے، جو یہودیوں سے منافق بنے تھے، ان کے گھر میں ٹھہر گئے۔ چند لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا کہ ہمیں آپ کا وقت چاہیے، تو ہم نے ایک مقدمہ پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مطلب رات کو فرض کرے ہیں تو آپ نے صبح کا وقت دے دیا کہ لو جی کل فرض مثلاً 10 بجے یا 11 بجے کی فیصلہ ہوگا۔ سب لوگ جمع ہو گئے، وہاں یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یعنی اور یہ منافقین بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ اچھا، اب مقدمہ پیش ہوا کہ لو جی یہ مقدمہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس تم کیوں فیصلہ کروانے آئے ہو؟ تمہارے پاس بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا، تو اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ تم تورات کو ماننے والے ہو، مسلمان تو نہیں ہو، تم تورات کو مانتے ہو تو لاؤ تورات کے مطابق فیصلہ کریں۔
انہوں نے کہا جی ہماری کتاب میں حکم تو ہے لیکن کوئی واضح نہیں ہے. حالانکہ واضح حکم تھا سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا. تو نبی علیہ السلام نے اچھا کتاب لاؤ، کتاب لے کے اور دیکھ لیتے ہیں. اچھا اب وہ کتاب لے کے آئے. وہاں ان کا ایک عالم تھا بڑا، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تھا، عبداللہ ابن سوریہ. یہ فدق میں رہتا تھا. فدق ایک جگہ کا نام ہے جہاں وہ باغ فدق مشہور ہے جہاں کا. یہ مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. تو وہ کتاب لے کے تو پڑھنے لگا جی جہاں پہ یہ حکم لکھا ہوا تھا. مثلاً اس نے ایسے پڑھا کہ میں سورۃ فاتحہ مثلاً پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صحیح پڑھا میں نے؟ بیچ میں سے 2 آتے ہیں. تو جہاں پہ واضح حکم لکھا ہوا تھا اس کا بدکاری کا، زناکاری کا، وہاں اس نے وہ آیتیں چھوڑ دی. آگے پیچھے سے جلدی میں زبان موڑ کے پڑ گیا ہے. وہاں پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو رات کے مسلمان ہو چکے تھے پہلے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ بددیانتی کر رہا ہے، ہاں جی اس نے وہ حکم چھوڑ دیا ہے وہاں. تو خود ان سے کتاب لے کر کے انہوں نے خود پڑھا، اس کے اندر واضح حکم موجود تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کتاب جو تورات ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس کا حکم رجم اور سنسار کا ہے، تو ہم بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. چنانچہ وہیں مدینہ کے اندر ہی اس جوڑے کو سنسار کر دیا گیا. اب جب یہ واپس گئے تو عوام نے کہا، بلکہ ان کے بڑوں نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا اب سکون ہے، یہاں اپنے وہاں سزا دے لیتے، وہاں گئے منہ بھی کالا کروایا، بدنامی بھی ہوئی، اور یہ بددیانتی کا بھی ٹیکہ لگ گیا کہ جی خیانت کرتے ہیں اللہ کی کتاب میں. تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہی کر لیتے. تو اس واقعے کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو. اچھا یہ رویت سے مراد یہاں علمی بھی ہوتی ہے، جیسے الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تمہیں علم نہیں ہے اس واقعے کا جو اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا. یہاں بھی ایسے ہی ہے، یہ رویت جو ہے نا علمی، کیا تمہیں علم نہیں ہے ان لوگوں کا اوتو نصیبم من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا تھا. مرکزی کتاب ہے ان کی تورات، اس کے بعد زبور انجیل ہیں سارے، تو یہ اصل مرکزی کتاب تورات ہی ہے. تو ان کا ایک حصہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا. یدعون، انہیں دعوت دی جاتی ہے، وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان. ثم یتولا، پھر جاتا ہے فریق منہم، ایک فریق ان میں سے، یعنی وہ یہود جو ہیں وہ کتاب کے اپنی کتاب کا حکم ماننے سے بھی روگردانی کرتے ہیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اوائڈ کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. کوئی معنی بھی اس کا کر لیں، مطلب ہے کہ یہ کتاب کی طرف نہیں آتے. آگے اللہ پاک نے ایک اور بات کہی. یہودی جو تھے نا من حیث القوم، ان کی بدعمالیوں اور گمراہیوں کا تذکرہ ہے. ایک ان کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ مذہبی گروہ بندی میں اپنے آپ کو نجات یافتہ قوم سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ ہم اہل جنت ہیں، جنت والے ہیں ہم. اول تو ہم نے دوزخ میں جانا ہی نہیں، کیوں؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. 4000 انبیاء اس لڑائی میں آئے، ہم نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں. اور آل یعقوب کے ساتھ اللہ کا وعدہ، یہ بھی جھوٹ کرتے تھے، آل یعقوب کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تیری نسلوں کو عذاب نہیں دوں گا. حالانکہ یہ بات بھی کہیں لکھی ہوئی نہیں تھی. سر وہ اللہ تعالیٰ کی ساری جو باتیں ہیں ان کے انکاری تھے. یہ ساری باتوں کے نہیں، مطلب کی مان لیتے تھے، جو مطلب کی نہیں ہوتی زیادہ پڑھتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے، مطلب ہی لوگ تھے. تو ہوا یہ کہ اب انہوں نے کہتے تھے کہ جی ہم، ایک جگہ تو آگے آئے گا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، واحباء، اللہ کے پیارے ہیں.
پہلے تو اپنے نبیوں کو کہا، آگے آئے گا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ ہمارا نبی عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کہ ہمارا پیغمبر مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ہاں جی، اللہ نے کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، پڑھا ہم نے، عرب کے تو جاہل تھے، انہوں نے بھی ایسی باتیں کہہ دی کہ ساری فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، پہلے تو نبیوں کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر خود بھی دعویٰ کر دیا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم بھی اللہ کے بیٹے اور پیارے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں خرافات کیا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ بھائی ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اگر گئے بھی، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، اگر یہ گئے بھی تو دو ریزنز بتاتے تھے۔ ایک یہ تھی کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اگر ہم دوزخ میں گئے تو ہر 1000 سال کے بدلے میں 1 دن جائیں گے، یعنی ٹوٹل 7 دن ہمارے پاس۔ اللہ ان سے پوچھے ایک لمحے کو بھی جہنم کا عذاب کوئی سہار سکتا ہے؟ نہیں سہار سکتا۔ چلو تمہاری مت مارے گی، تم کہتے ہو چلو 7 دن کے لیے جانا، یا کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام تورات پر اپنا کوہ طور پر تورات لینے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی 40 دن پیچھے ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو اگر ہم گئے تو وہ 40 دن جائیں گے۔ میں نے کہا بھی یہ تو کوئی قانون نہیں ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کہتا ہے کسی دوسرے کا بوجھ بھی دوسرا نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے بھائی۔ ہاں جی، تو یہ تم خرافات کیا کہتے ہو؟ تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، مذہبی گروہ بندی کے اندر اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، ہم نے دوزخ میں جانا ہی نہیں، خدا نہ خواستہ اگر گئے بھی صحیح تو وہ بھی صرف نا گناہ دھلنے کے لیے جائیں گے 5-7 دن کے لیے، اس کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ قالوا، کہتے تھے لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، دوزخ کی آگ ٹچ نہیں کرے گی ہمیں، الا مگر ایام معدودات، چند دن گنتی کے، وغرہم، ابھی اللہ کہہ رہے ہیں اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما، اس چیز نے، کانو، کہ تھے وہ، یفترون، جھوٹ گڑتے رہتے تھے، کبھی کہتے اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم بخشائے ہیں، ہم نے دوزخ میں جانا ہی نہیں ہے، جائیں گے تو چند دن جائیں گے وغیرہ وغیرہ، ساری خرافات تھیں۔ اللہ کہتا ہے چلو ان کو یہ پوچھیں۔ اچھا، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہودی ہوں یا مشرک یا عیسائی، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر مل جائے، لیکن اللہ نے وہاں کہا تھا ما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سال عمر مل بھی جائے تو کیا دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ مر کے پھر بھی تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا حالت ہوگی ان کی، جب ہم انہیں جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ مستحق تو کم سزا کے ہیں اللہ انہیں زیادہ دے دے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ جتنی سزا کے مستحق ہیں اس سے کم کر دیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا اللہ کے ہاں۔ صدق اللہ العظیم۔